हेलो, सबसे पहले मैं जाकिर साहब को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार गोस्वामी है। बरोबर, मेरा ये सवाल है कि कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ है, मैं इसको कैसे मानूं? बस अब सवाल को जरा दोहरा सकेंगे, मैंने सही से नहीं सुना। खुदा की किताब है, कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ है, मैं इसको कैसे मानूं? पुराने ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय धर्म को कैसे मानूं? ग्रंथ ग्रंथ ये किताब है, कैसे मानूं मैं? आप इधर है आप। हाँ, पुराने ग्रंथ की किताबों को कैसे मानूं? कुरान अल्लाह की कुरान किताब। एक किताब है, मैं इसको कैसे मानूं कि ये सच्ची किताब है? कुरान। हाँ, कुरान हाँ। की बात करता हूँ मैं। हाँ, समझ गया। नहीं, क्योंकि माइक्रोफोन आप ना समझ गया। भाई साहब का सवाल है कि कुरान को कैसे मानूं कि ये आसमानी किताब है, ये सही ग्रंथ है खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ये आपका सवाल है। भाई साहब का बहुत अहम सवाल है, अच्छा सवाल है कि मैं कैसे मानूं कि ये कुरान खुदा की किताब है, सही ग्रंथ है, इसमें गलतियां नहीं है। मैंने एक तकरीर की है जिसका मौजू है क्या कुरान खुदा की किताब है, क्या कुरान खुदा का कलाम है। और ये तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है। वक्त ने कि 2 घंटे में लूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसका जवाब दूँ। अक्सर लोग जब पूछते हैं कि हम कैसे माने कि कुरान खुदा का कलाम है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई भी किताब, कोई भी कलाम को ये साबित करना है कि वो खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उसके लिए फर्ज है कि वो ये साबित करे कि वो किताब हर दौर में अपने आप को साबित करता है। मिसाल के तौर पे हजारों साल पहले दौर था मौजिजा का, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मौजिजा का मौजिजा है। उसके बाद जब कुरान नाजिल हुई, वो दौर था लिटरेचर और पोइट्री का, लिटरेचर और पोइट्री का दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी अरबी माहिर से पूछो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कि आज वो तस्लीम करता है कि सबसे बेहतरीन अरबी जबान में किताब है वो है कुरान मजीद। लेकिन आज अगर कोई मजहबी किताब ये कहता है कि दुनिया चपटी है, बहुत अच्छे अंदाज में दुनिया चपटी है, क्या आप मानेंगे? आप मानेंगे भाई साहब? नहीं माने, क्योंकि आज लिटरेचर और पोइट्री का दौर नहीं है, आज दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए देखना पड़ेगा कि कुरान खुदा का कलाम है। इसके जरिए जो लोग नहीं मानते कि कुरान खुदा का कलाम है, आज साइंस ये कहती है हमारी कायनात वजूद में कैसे आई। कुछ 40 या 50 साल पहले कुछ साइंसदान को नोबेल प्राइज मिला था ये डिस्कवर करने के लिए कि हमारी कायनात वजूद में कैसे आए, और उसे कहते थे बिग बैंग, एक बड़ा धमाका। और साइंस आज ये कहती है कि हमारी कायनात एक प्राइमरी नेबुला थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, सेकेंडरी सेपरेशन, उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सी, सितारे, सूरज, चांद और ये धरती जिस पे हम रह रहे हैं। तो मैं पूछूंगा ये कब आपको पता चला, तो वो कहेंगे 40 साल पहले, 50 साल पहले। ये चीज जो आपको 40 साल 50 साल पहले पता लगी, इसका जिक्र कुरान मजीद में है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में, जहां लिखा है, क्या लिखा? अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कम फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात एक थी और अल्लाह ने उसे जुदा किया, फतकनाहुमा। तो ये जो बिग बैंग आज के साइंसदान को पता लगी 40-50 साल पहले, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है। इसे कौन लिख सकता है? और आमतौर पे जब मैं सवाल पूछता हूं गैर मुसलमानों को या वो इंसान को जो ईश्वर में नहीं मानता है, कि अगर मैं एक ऐसी चीज, इक्विपमेंट आपके सामने लेके आता हूं जिसे किसी ने नहीं देखा, दुनिया में कोई इंसान ने नहीं देखा, आपके सामने अगर ले आ जाती है, और मैं कहता हूं कि इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके बारे में सबसे पहला शख्स कौन कह सकता है? अगर एक इक्विपमेंट है, एक नया इक्विपमेंट है, एक कंप्यूटर है जिसे दुनिया में किसी ने नहीं देखा, कोई भी इंसान ने नहीं देखा, इसे सबसे पहला कौन सा शख्स है जो इसके बारे में कह सकता है? खुदा। ठीक है, आप खुदा में मानते हैं। जो खुदा में नहीं मानता है वो कहेगा बनाने वाला, मेकर, मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर, खालिक। आप खुदा में मानते, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो इंसानों ने 50 साल पहले जाना, इस कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है, इसे कौन लिखा? खुदा ने लिखा। आप तो माशाअल्लाह पहले निशानी में मान गए। कुरान में जिक्र आता है कुछ लोग एक निशानी से मानते हैं,
کوئی 10 نشانی سے مانتا ہے, 10 آیتیں سے مانتا ہے, کوئی ہزاروں آیتوں کے بعد نہیں مانتا. اگر کوئی نہیں مانے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, آپ کہیں کوئی کہیں گا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ تھے, انہوں نے لکھائے گا, میں بحث نہیں کہوں گا. میں پوچھوں گا کہ یہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنی ہے, خود کی روشنی ہے, کیا لی گئی روشنی ہے؟ لی گئی. کس سے لی گئی ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. سورج سے لی گئی. یہ کبھی پتا چلا؟ 200 سال پہلے, 300 سال پہلے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے, چاند کی روشنی لی گئی ہے. یہ 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ خدا. آپ مان گے ماشاءاللہ. کوئی جو ناستک ہے شاید نہیں مانا, پھر بھی کہیں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان ہیں. میں آرگیو نہیں کہوں گا. جب میں اسکول میں تھا میں نے پڑھا تھا کہ چاند ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, لیکن سورج ریوالو کر رہا ہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا, اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں هو الذی خلق اللیل والنہار, کہ اس نے بنایا ہے رات اور دن, والشمس والقمر, سورج اور چاند, کل فی فلک یسبحون, دونوں اپنے وہ گھوم رہے ہیں, گردش کر رہے اور اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں, ریوالو کر رہے, روٹیٹ کر رہے. میں نے اسکول جب سن 1982 میں پاس کیا تھا, تقریباً 30 سال پہلے, وہاں میں پڑھا تھا کہ سورج اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے, تو میں چونک گیا. پھر پتا لگا 20 سال 25 سال پہلے کہ چاند کے علاوہ سورج بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے, اور سورج ایک بار روٹیٹ کرنے کے لیے 25 دن لیتا ہے. تو کون یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھ سکتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے؟ خدا ہے, دوسرا کوئی نہیں. آپ 3 بات میں مان لی. اس طریقے سے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں کہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کس طریقے سے کائنات بنی, کس طریقے سے کائنات پھیل رہا ہے. ایسٹرونومی لکھا ہے, ایسٹرونومی کی وجہ واٹر سائیکل لے گئے, کس طریقے سے پانی سمندر سے ایویپریٹ ہوتا ہے, کلاؤڈ بادل بنتا ہے, بادل اندر جاتا ہے, بارش ہوتی ہے, پھر سے واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے. لکھا ہے کس طریقے سے 2 قسم کے پانی ہیں, میٹھا پانی اور کھارا پانی, یہ دونوں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. لکھا ہے جیولوجی کے بارے میں کس طریقے سے ماؤنٹین اوتاد ہے, کس طریقے سے اس کا جڑ ہے, اور جتنا ماؤنٹین اوپر ہے, پہاڑ اوپر ہے, اتنی زیادہ نیچے ہے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے, جسے ہمیں آج معلوم پڑا, کل معلوم پڑا سائنس میں. کل مطلب 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 400 سال پہلے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بایولوجی میں کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی گئی ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, جسے آج ہمیں پتا چلا. قرآن میں لکھا ہے کہ نہ ہی انسان لیکن پیڑ پودوں کے اندر بھی جنس ہے, مرد اور عورت, جو ہمیں آج پتا چلا, جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. باٹنی, زیولوجی, ایمبریولوجی, 1000 سے زیادہ آیتیں. ہر سائنس کے بارے میں جو ہمیں آج معلوم پڑا, جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے, کل معلوم پڑا تو 1400. اس کے بعد میں پوچھوں گا کون لکھ سکتا ہے, اور جواب ہے خدا. ماشاءاللہ. تو سائنس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا, یہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اگر یہ سائنس آپ دوسری مذہبی کتابوں کے ذریعے پرکھیں گے, اس کو بائبل کے ذریعے پرکھیں گے, تو سینکڑوں آیتیں بائبل میں جو سائنس کے خلاف ہے. آپ اس کو ہندو مذہبی کتابوں کے ذریعے مطالعہ کریں گے تو سینکڑوں آیتیں ویدا میں اور ہندو مذہبی کتابوں میں جو سائنس کے مطابق سے صحیح نہیں ہے. بدھ مذہب کی کتاب لیں گے تو غلطیاں پائیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائنس کے ذریعے میں قرآن کو ثابت کر رہا ہوں. ہم مسلمانوں کے لیے قرآن اور اونچا ہے, لیکن غیر مسلمانوں کے لیے, ناستک کے لیے سائنس نمبر 1 ہے. تو میں آپ کے نمبر 1 کو لیتا ہوں, میرے نمبر 1 کو لیتا ہوں, اور ثابت کرتا ہوں کہ قرآن اس سے کئی درجے اونچا ہے. تو اس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن ماشاءاللہ خدا کی کتاب ہے, ایشور کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. اور آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بھی آیتیں ہیں, ایک بھی آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے. تو اس کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن خدا کا کتاب ہے اور صحیح کتاب ہے, اور اس میں کوئی غلطیاں نہیں. جتنے باقی مذہبی کتاب جو خدا کی طرف سے آئے ان میں تبدیلی ہو چکی ہے.
یہ میں نہیں کہتا ہوں, مذہب کے ٹھیکیدار کہتے ہیں, پنڈت کہتے ہیں, پریسٹ کہتے ہیں کہ جتنی باقی مذہبی کتاب ہے, چاہے عیسائی مذہب کی ہو, ہندو مذہب کی ہو, اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں مہابھارت پہلے جب ذکر مہابھارت کو کہا گیا تھا, ارجن کے پوتے نے کہا, اس میں 8000 شلوکا تھے. کتنے؟ 8000 شلوکا. پھر جب سے ایک جن نے سنا, دوسرے کو کہا, دوسرے نے تیسرے کو کہا, صدیوں بعد آنے لگے, پھر مہابھارت ہو گیا 24000 شلوکا. آج ہے 1,00,000 شلوکا. اب ٹی وی پہ دیکھیں گے رامانند ساگا کا مہابھارت, اس میں دیکھتے ماروتی بھی پیچھے جاتی ہے, وہ لیٹسٹ تبدیلی ہے. تو مذہبی کتابوں میں انسان تبدیلی کر رہے ہیں, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کریں گے. جتنے بھی مذہبی کتاب نازل ہوئی قرآن کے پہلے, وہ صرف محدود تھے ایک وقت کے لیے, ایک گروہ کے لیے, سارے انسانوں کے لیے نہیں تھی. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری اللہ کا کلام ہے, آخری پیغام ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہے. اور ساری صرف عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہتے, چاہے یو ایس اے میں, چاہے یو کے میں. اور صرف اسلام ہی انسانیت کا حل ہے. اسی لیے کیونکہ یہ آخری کتاب ہے, خدا نے, ایشور نے, بھگوان نے, اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. کتنی بھی کوشش کرو, آپ قرآن میں بدلی لا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. جتنے پہلے مذہبی کتاب آئے, وقت کے دوران سال گزرتے ہوئے ان میں تبدیلی آئے, اس میں ملاوٹ آئی, اور کیونکہ وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے, خدا نے, ایشور نے, اللہ نے اسے محفوظ رکھنا کو صحیح نہیں سمجھا. لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے, آخری کلام ہے, اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. اللہ اس کی خود حفاظت کریں گے, اور ہر وقت, ہر دور میں یہ کلام اپنے آپ کو ثابت کرے گا کیا یہ خدا کا کلام ہے. بھائی صاحب آپ کو ابھی یقین ہے؟ بھائی صاحب آپ کو یقین ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ 100%. آپ ایک خدا میں مانتے؟ آپ مانتے کہ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ خالی ایک کو ہی مانتا ہوں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہ, اس کو تو معلوم نہیں مانتے. پہلی بار آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہندو مذہب ہے, ٹھیک ہے, آپ جب پڑھیں گے, ہندو مذہب کا مطالعہ کریں گے, تو اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں, پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3, پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا 10 سے لے کے 27 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک ملیشیا آئیں گا, ملیشیا مطلب فورینر, وہ آئیں گا, اس کا نام رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سچے دین کا پرچار کریں گا. اس کا ذکر ہے, یہ چیز آگے بھی لکھا ہے بھوشیہ پرانا, پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا 10 سے لے کے 27, پہلا 3 سے لے کے 8 ہے, ابھی 10 سے لے کے 27. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آئیں گا, یہ جو پیغمبر آئیں گا اور اپنا دین پھیلائیں گا, اس کے ماننے والے, ان کی ختنہ کی جائیں گی, وہ داڑھی رکھیں گے, اور وہ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے, وہ اپنے, اور وہ صحیح دین کا پرچار کریں گے, وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آزان دیں گے, وہ امن پھیلائیں گے, اور بھاجی پالا کھانے سے نہیں پاک ہوں گے, لیکن گوشت کھانے سے. اسی طریقے سے بھوشیہ پرانا کے علاوہ آپ دیکھیں کنٹپ سکتا, اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 124 منترا نمبر 1 سے لے کے 14 میں کنٹپ سکتا میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. لکھا ہے رگ وید میں والیوم نمبر 1 ادھیائے نمبر 59 ورس, ادھیائے نمبر 53 ورس نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ ہے, میں حوالے دے سکتا ہوں سینکڑوں, جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 2, کئی حوالے. اور ایک صاف طور پہ جو لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ ہے کلکی اوتار میں, کہ کلکی پرانا میں, کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 اور 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئے گا جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور بھگوان, یاس مطلب اس کا بندہ, ایشور کا بندہ,
عربی میں کہیں گے عبداللہ. اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی مانی امن, عربی میں ہوتا ہے آمنہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا عبداللہ, سنسکرت میں بولیں گے وشنو یاس. والد کا نام تھا وشنو یاس, عربی میں ہوتا عبداللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ, سنسکرت میں کہتے سمتی. اس میں لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا میں امن پھیلائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لکھا ہے کہ وہ امن کے شہر میں پیدا ہوں گے جو مکہ ہے. اس شہر کے لیڈر کے گھر میں پیدا ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست ہوں گے, وہ ہے 4 خلفاء راشدین. اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا پیغام اسے ایک غار میں ملے گا, ایک کیف میں ملے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیغام ملا غار ہرا میں. اس کو سب سے پیغام ملے گا رات کے دور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پیغام اقرا رات میں ملا. اس کے بعد وہ کل کی اوتار ہجرت کریں گا نارتھ کی طرف, پھر واپس آ جائیں گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ پہ, پھر سے واپس آئے. یہ ساری پیشن گوئی صرف ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہ ہی وید میں, نہ ہی ہندو مذہبی کتاب میں ہے, بائبل میں بھی ہے, بدھ مذہب کی کتاب میں بھی ہے. تو آپ کی مذہبی کتاب میں جب لکھا ہے پیشن گوئی ہے کہ آپ کو کل کی اوتار میں ماننا چاہیے, تو اب آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ اب مانتے؟ بالکل صحیح, آپ کو کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. آپ مانتے خدائی کے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو اس کا مطلب جو اسلام کی اہم شرط آپ اس کو مانتے, تو اب چاہتے اسلام قبول کرے. وہ تو بعد میں سوچ. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. آپ سوچئے, اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں بنا جھجک. ای میل islam@irf.net. کوئی بھی شک ہے مطمئن ہو جائیے, آپ صرف مجھے مت مانیے, جا کے تحقیق کرو. ذاکر جو کہہ رہا ہے خدا کے بارے میں صحیح ہے, ذاکر جو ایشور کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے. حوالہ لے کے, ایسا نہیں کہ ادھر لکھے ادھر لکھے, حوالے کے ساتھ جب آپ کو مطمئن ہو جائے گا تو دیر مت کیجیے, مجھے مت ملیے. آپ کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملیں گی اس دنیا میں اور آخرت میں. جی مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو کریں سوال. ہلو سر, مائک. میرا نام ونود ہے اور میں مندرا سے آیا ہوں, اور میرا سوال ہے کیا میں مسلمان بن کے ہندو کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں, جو میرے لیے دونوں ہی ضروری ہے ابھی تک. بھائی صاحب کا سوال ہے, ونود بھائی کا, کیا میں مسلمان بن کے ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ کو پہلے یہ جاننا پڑے گا ہندو کی کیا معنی ہے. ہندو کی 2 معنی ہوتی ہے. ایک ہے جغرافیکل ڈیفینیشن, جغرافیکل مطلب علاقے کی بنیاد پہ, ایک ہوتا ہے مذہبی بنیاد پہ. جغرافیکل ڈیفینیشن ہندو مانے وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے, تو جغرافیکل ڈیفینیشن علاقے کے مطابق سے میں بھی ہندو ہوں, میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں, تو اس ڈیفینیشن کی لڑکی سے شادی کرتے جو ہندوستان میں رہ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ مذہبی ڈیفینیشن میں پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ ہندو لفظ کوئی بھی مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہے عرب آنے کے پہلے, کیونکہ سب سے پہلے بار یہ لفظ ہندو دیا گیا تھا عربوں نے ہندوستانیوں کے لیے. عربی میں ہندی کہتے ہیں وہ شخص ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے. میں بھی جاتا ہوں, ہاں ہندی 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 بولتے ہیں مجھے. تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے, پرشین سے. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کیا میں ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں, قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281 میں کہ آپ کو ایسی لڑکی جو شرک کرتی ہے, بت پرستی کرتی ہے, اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے. سب سے خوبصورت لڑکی ہو دنیا میں, سب سے مالدار لڑکی ہو, لیکن اس سے بہترین ہے ایک مومنہ سے شادی کرے. وہ لڑکی جس کے پاس ایمان ہے, چاہے وہ جھاڑی والی ہو, چاہے وہ بدصورت ہو. اسی طریقے سے عورتوں سے کہا گیا ہے کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو ایسے مرد سے شادی مت کرو جو شرک کرتا ہے, جو بت پرستی کرتا ہے, چاہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو, ہینڈسم ہو, سب سے زیادہ مالدار ہو, چاہے راجا ہو. اس سے بہترین ہے ایک مومن مرد سے شادی کرے, چاہے وہ نوکر ہو, چاہے وہ سلیو ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ بدصورت ہو. اس آیت کے مطابق
آپ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جو بت پرستی کرتے ہیں. لیکن آپ اسلام قبول کرنے کے بعد اس لڑکی کو حوالہ دے وید کا کہ وید میں لکھا ہے بت پرستی غلط ہے اور وہ صحیح راستے پہ آتی ہے, اچھی ہندو بنتی ہے. اچھی مطلب صحیح ہندو جو وید کے مطابق چلتی ہے اور جو بعد میں ایمان لاتی ہے کہ ایک خدا ہے, خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے, اور ایمان لاتی ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اردھانگی جنت میں جائے؟ بھائی صاحب ونود, آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تو خود غرض ہے, آپ اکیلا جانا چاہتے ہیں کیا جنت میں؟ ونود بھائی کدھر ہے آپ؟ ہلو ہلو سنائی دے رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا کدھر ہے. بیچ میں کیا سائڈ پہ؟ میں آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں. سامنے لائٹ ہے تو مجھے صرف لائٹ دکھائی دے رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں. تو ونود بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو بڑے خود غرض تھے, آپ اکیلا جانا چاہتے جنت میں, آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کی اہلیہ بھی جنت میں جائے؟ میں تو چاہوں گا ہی سر. ہاں چاہوں گا نا, تو کہتے ہیں نا بیٹر ہاف, ہندی میں کہتے ہیں اردھانگنی. وہ جب آپ کی اردھانگنی ہوں گی, بیٹر ہاف ہوں گی, آپ کی بیوی ہوں گی, تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ جنت میں جائے؟ چاہوں گا ہی. چاہوں گا نا. اور قرآن میں لکھے ہے بیوی محسنہ ہوتی ہے, یعنی شوہر کو غلط راستے سے جانے سے روکتی ہے, تو آپ نہیں چاہیں گے آپ کی محسنہ کو صحیح علم ہو اور وہ صحیح کام کرے؟ چاہوں گا ہی. تو میری یہ رائے ہے کہ آپ اگر سہمت ہے کہ اسلام دھرم صحیح دھرم ہے, آپ اسلام قبول کرو اور اس کے بعد آپ پوری کوشش کرو کہ آپ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح مذہب, صحیح وید کو فالو کرے اور مانے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو آپ اور آپ کی بیوی کو دونوں سفلتا ملیں گی اس دنیا اور آخرت میں. تو ونود, ہاں ونود بھائی آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ میں مانتا ہی ہوں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی معبود نہیں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ وہ تو میں پہلے سے ہی مانتا ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ مانتا ہوں. ماشاءاللہ. تو پھر کیا کمی ہے آپ میں؟ آپ اتنا جب مانتے ہیں, اسلام کی بنیادی بات مانتے ہیں جس کا ذکر وید میں بھی ہے, تو دیری کیا؟ کس کو پتا کہ کتنی لمبی زندگی ہے؟ تو آپ یہ نہیں چاہیں گے جب آپ مانتے ہیں تو صحیح عمل کرے؟ چاہتا ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ چاہتا ہوں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں سر, پہلے میری بات سن. ہاں سنوں گا نا, آپ کی بات سنوں گا, جواب بھی دوں گا. بولیے بھائی صاحب. میں چاہتا ہوں اور اتنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی میں یہ قبول کروں. کتنا جلدی؟ آپ کو کیا پتا کتنی لمبی زندگی ہے آپ کو؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ کل تک میں جیوں گا کہ نہیں. کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ, مجھے کیا پتا کب موت آئیں گی, کس کو کیا پتا؟ وہ تو کسی کو پتا نہیں. بالکل صحیح. تو اگر آپ دیری کرے اور دیر ہو جائیں گی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ میں کیا آپ؟ نہیں, ذمہ دار کون, میں کیا آپ؟ نہیں, تھوڑے دن میں ہی ہوگا سب کچھ. انشاءاللہ. دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو زندگی آپ دے. دعا کریے میرے میں لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو زندگی دے. دو ساتھ میں کلمہ پڑھیں ہم. انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن میری آپ سے درخواست ہے, انشاءاللہ ایک کو مت پڑھائیے, دو کو پڑھائیے, 10 کو پڑھائیے, لیکن اگر آپ جسے محبت کرتے ہیں وہ قبول نہیں کرتی ہے, اس کا مطلب نہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کر لیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے گا, اللہ آپ کو ہدایت دے گا, لیکن اس کے وجہ سے آپ اپنی زندگی اور آخرت کو برباد مت کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے قبول کرنے کے بعد پھر اسے یقین آئے کیسے یہ. آپ سمجھ رہے کیا نہیں؟ میں سمجھ رہا اگر ہوں. آپ اس کی بنیاد پہ رکاتے تو اس کا مطلب آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہے ایشور کے درمیان اور لڑکی کے درمیان. نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, مہینے میں ہو سکتا ہے, کون سوچے نہیں ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے, تو تھوڑی تاخیر کرے, آپ تھوڑا دیر کرے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو کم از کم لمبی زندگی دے, تو کیا جلد سے جلد آپ قبول کرے اور لوگوں سے قبول کروا سکے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اس دنیا میں, اور سب سے بہترین دے اس دنیا میں اور آخرت میں. جی مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں؟ یہاں پہ کوئی نہیں. جی مائک نمبر 4 میں VIP کے اندر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. میرا نام ہیرین ٹھکر ہے, میں رادھن پور سے آیا ہوں. میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ مسلم اتنا پاک ہے تو یہ آتنکوادی کے لسٹ ہوتے ہیں, اس میں پیپر میں کہ بچپن سے جانتا ہوں, بچپن سے دیکھا ہوں, تو بچپن سے یہ آتنکوادی اسلام سے جو اسلام کے دھرم سے نام آتے ہیں, تو میرے کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میرے فرینڈ بہت مسلم, ہندو سے زیادہ مسلم میں ہے,
اور میں مسلم کے بارے میں بہت جانتا ہوں. تو اتنے جو پاک دھرم ہیں تو اتنا جموں کشمیر یا پورے راجیہ میں جو آتنکوادی کی لسٹ آتی ہے اس میں استعمال کیوں اور ساتھ بھی کیوں دیتے؟ ہمارے ہندوستانی اسلام جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ساتھ دیتے کہ اس کو وروध نہیں کرتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اکثر میں بچپن سے جب آتنکواد کا نام سنتا ہوں اس سے جڑا رہتا ہے مسلمان کا نام. کیوں؟ ان کے بہت سے دوست تھے اور میں مانتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے مسلمان دوست اچھے کیا خراب ہے؟ مسلمان تو بہت اچھے ہیں، اس لیے تو بول رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہاں تو آپ کے کوئی بھی مسلمان دوست نے آتنکوادی کا حملہ کیا؟ آپ کے دوست نے نہیں وہ تو نہیں کیا، لیکن کیا تو پولیس کو کمپلینٹ کرنا غلط ہے. اور کیا بولتے ہیں جو پیپر میں نام ہوتا ہے اور جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے گھر میں جو ہندوستانی مسلم ہے اس کے گھر میں چھاورتے ہیں کہ بھائی ہندوستانی مسلم کے گھر سے پکڑ گیا، تو وہ کیوں اس کا ساتھ دیتے، وہ کیوں اس کا وروध نہیں؟ اتنا اسلام پاک ہے تو اتنا وروਧ کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود بچپن سے دیکھ رہے کبھی بھی آتنکواد کا نام آتا ہے تو مسلمان کا نام جڑا رہتا ہے. وہی میں کہہ رہا تھا میری تقریر میں کہ جہاد کے معنی مسلمان آتنکواد ہے. یہ اکثر آپ دیکھیں گے 40-50 سال ایسے پہلے نہیں تھا. 60 سال پہلے ہندوستان میں آتنکواد کسی کہا جاتا تھا؟ جو لوگ دیش کے لیے، کیونکہ آپ کی عمر کم ہے نا، یہ لگتا ہے آپ کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب ہے. 25 سال نا. میری عمر 46 ہے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال ہے. آپ کے والد سے پوچھئے، آپ کے دادا سے پوچھئے کہ 80 سال پہلے کس کو آتنکواد کہا جاتا تھا؟ بھگت سنگھ کو. تو میں پوچھوں گا آپ کے والد سے یہ بھگت سنگھ کو آتنکواد کیوں کہا جاتا تھا؟ تو آپ کے والد کہیں گے یہ شیطانی حرکت ہے انگریز کی. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ملک پہ راج کرے تو بھگت سنگھ کو آتنکواد کہتے. تو آپ کے دادا آپ سے کہیں گے اس بات پہ مت جاؤ، مت بھڑکو، یہ شیطان لوگ ہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھگت سنگھ کے دشمن بنے اور ہمیشہ ہندوستان انگریز کا غلام رہے. آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے امریکہ میں 200 سال پہلے 19ویں صدی میں کہتے تھے جارج واشنگٹن آتنکواد ہے. اسی طریقے سے کہتے نیلسن منڈیلا ہے. آج کیونکہ مغربی ممالک دیکھ رہی ہے کہ اتنے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، ہم اگر اسے نہیں روکیں گے تو ہمارے جو عیش کرنے کے طریقے بند ہو جائیں گے. اسلام میں شراب حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، لڑکی کو چھیڑنا حرام ہے، لڑکی کے ساتھ رات کو ڈانس کرنا حرام ہے. اگر اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا تو ہمارے جو عیاشی بند ہو جائیں گی. تو اسلام کو بدنام کرو. آپ سمجھ رہے؟ اسلام کو اسی طریقے سے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم مونوپلی. ایک کہاوت ہے چند سال پہلے، 5 سال پہلے جب بمبئی میں ٹرین بلاسٹ ہوا تھا تو ایک عام کہاوت ہے جو مغربی ملکوں سے ہندوستان میں بھی آ چکی تھی کہ ہر مسلمان آتنکواد نہیں ہے. سب مسلمان کچھ ہر مسلمان آتنکواد نہیں ہے لیکن ہر آتنکواد مسلمان ہے. تو میں نے تقریر دی بمبئی میں سن 200 میں کشمیر گیا تھا 2003 میں. گورنمنٹ نے بلائی تھی، گورنر نے بلایا، چیف منسٹر نے بلایا. جب میں گیا تو میرے ساتھ سیکورٹی تھی، مشین گن کے ساتھ. پولیس جدھر بھی جاتا تھا، میرے چیف منسٹر کو ملنے گیا، گورنر کو ملنے گیا، تو مجھے لگا ہاں بھائی یہاں تو یہ آتنکوادی کا شہر ہے تو بھائی ٹھیک ہے، برابر مجھے پروٹیکشن دیا گیا. چند سال بعد، تقریباً 1 یا 2 سال بعد میں آسام جاتا ہوں. آسام میں جب ایئرپورٹ کے نیچے اترتا ہوں دیکھتا ہوں کہ 4 لوگ مشین گن کے ساتھ. کشمیر میں 2، آسام میں 4. مجھے تو پتہ ہی نہیں آسام میں کیوں ہے، آسام میں کیا پرابلم ہے. جب میں دیکھا ملٹری روڈ کے اوپر، ملٹریز، ہزاروں پولیس والے، میں بولا کیا ہو رہا ہے. مجھے تو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ آسام میں پرابلم ہے. پھر پتا چلا کہ آسام میں قتل کشمیر سے زیادہ ہوتا ہے لیکن میڈیا اسے کور ہی نہیں کرتی کیونکہ ہندو لوگ قتل کر رہے. آج اگر آپ تحقیق کرتے کوئی بھی پولیس آفیسر سے پوچھے تو جانتا ہے ہندوستان کے معاشرے کو سب سے زیادہ قتل اگر کوئی بھی آتنکوادی گروہ کرتی ہے وہ ہے ماوسٹ. ماوسٹ آج ہندوستان 600 ڈسٹرکٹ میں بٹا ہوا ہے. 600 میں سے 25% ڈسٹرکٹ پہ اس کا ہولڈ ہے. پورے پولیس اسٹیشن کو برباد کرتی ہے ڈائریکٹ میزائل سے. یہ کشمیر میں ہو رہا ہے. پورے پولیس کی گاڑی کو اڑا ڈالتی ہے. پولیس ڈرتے ان سے. ماوسٹ پتا آپ کو ماوسٹ کے بارے میں ہارڈلی ہم پیپر میں پڑھتے ایک آدھ بار آئیں گا تو بریف نیوز. کشمیر میں کچھ ہیڈ لائن مسلمان عبد الکریم محمد ہیڈ لائن پیپر پہ آ گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان میں کوئی بھی آتنکواد نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی
भाई गलत लोग है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो नक्सलवाद आप बोल रहे हो तो उसमें हमारे हिंदू लोग विरोध करते हैं, और जहाँ जहाँ मैंने सुना है वहाँ मुस्लिम के घर पे कभी मुसलमान आतंकवादी घुसा जाते तो वो ऐसा क्यों नहीं समझते? भाई साहब नक्सलवाद गलत तो है लेकिन उसमें हिंदू विरोध करते हैं। भाई साहब ने कहा कि हिंदू विरोध करते, क्या मैंने विरोध नहीं किया आतंकवाद के? लेक्चर में कहा कि नहीं? कुरान कहता है कि एक भी इंसान अगर एक भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर कत्ल के बदले कत्ल, ना कि कोई फसाद पैदा कर रहा है, वो सारी इंसानियत के कत्ल कर रहा हूं। जब मैंने तकरीर दिया था ये इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली बॉम्बे में, तकरीर के बाद एक हिंदू उठा और हिंदू ने कहा, क्योंकि बम ब्लास्ट हो चुका था बम्बई में 2006 में, वो हिंदू ने कहा कि जाकिर भाई जिस तरीके से मुसलमान का कत्ल हुआ गुजरात में, हजारों मुसलमान का कत्ल हुआ, हजारों मुसलमान औरत का बलात्कार हुआ, माओ का बलात्कार हुआ, अगर मैं उनकी जगह पे रहता था तो मैं भी वो बंबई के अंदर ट्रेन बम ब्लास्ट करता था। सब लोग ने ताली मारी। मैंने कहा भाई साहब हिंदू भाई, आप जो कह रहे हो आप इंसान, आम इंसान जैसी बात कर रहे हैं, हर इंसान ये चाहूंगा, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं है, मेरा मजहब, मेरा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि अगर गुजरात में कोई मुसलमान ने, कोई हिंदू ने जुल्म किया मुसलमान पे, मुझे कोई इख्तियार नहीं कि बंबई के हिंदू पे हमला करूं। ये हराम है, क्योंकि तुम हिंदू है, तुमको इख्तियार है, मुझे इख्तियार नहीं है। वो हिंदू कह रहा है कि ये आम इंसान करेगा। मैं बोला मैं आम इंसान नहीं हूं, क्योंकि मैं कुरान के हुक्म से बंधा हूं। अगर मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कोई गैर मुसलमान मुस्लिम को तकलीफ देता हूं हिंदुस्तान में, उसकी पूरी नस्ल मेरे खिलाफ हो जाएंगी। एक ऐसा मुसलमान, मान लो कोई हिंदू ने उसके तकलीफ दिया, चाहे गुजरात में हो चाहे दूसरे मुल्क में हो, मेरी गलती क्या? ये बेबुनियाद है। कोई भी आम गैर मुस्लिम या मुस्लिम का कत्ल करना, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या अगर कोई फसाद पैदा कर रहा है तो कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करना, ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करे। अगर जो इंसान ने मुसलमान को तकलीफ दी, मुसलमान औरत का बलात्कार किया, उसको पकड़ो, पुलिस के हवाले करो, सजा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दूसरे को हिंदू को तकलीफ देना इस्लाम में हराम है। मैं 50 बार कह चुका हूं, कौन बेचा का मुसलमान नहीं कहते। मैं ये कहता हूं कि 9/11 जिसने भी किया है, न्यूयॉर्क ट्विन टाइम बॉम्बिंग जिसने भी किया है, उसने गलत किया है, हजारों मुसलमान का कत्ल किया। मैं ये नहीं जानता हूं किसने किया, लेकिन जिसने भी किया वो गलत किया है। जो लंदन बॉम्ब ब्लास्टिंग है जिसमें 50 लोग से ज्यादा का कत्ल किया गया है, वो हराम है, इस्लाम इजाजत नहीं देता है। जो बंबई में जो लोग मरे 180 लोग मरे, वो गलत है, लेकिन फुल स्टॉप मत लगाओ। इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि गुजरात में जो हजारों मुसलमान का कत्ल किया गया वो भी गलत है। अफगानिस्तान में जो हजारों मुसलमान का कत्ल किया वो भी गलत है। इराक में जो हजारों मुसलमान का कत्ल किया वो भी गलत है। पैलेस्टाइन में जो इजरायली लोग मुसलमान के कत्ल करते वो भी गलत है। अगर दम है तो पूरे सच बोलो ना, आधा सच क्यों? आधा सच क्यों? आज हिंदुस्तान में कोई भी जो जानता है हिंदुस्तान की टेररिज्म की हिस्ट्री, सबसे ज्यादा कत्ल कर रहे माओइस्ट लोग। आपको पता है कि लाखों हिंदुस्तानी उनको सपोर्ट करते, आप जानते ये? लाखों हिंदू भी सपोर्ट करते, आप नहीं जानते ये? नंबर 2 एलटीटी अभी तो नहीं है। एलटीटी कौन नहीं कहेगा कि हिंदू टेररिस्ट? तमिल लिबरेशन टाइगर तमिल इलम हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, कोई नहीं कहेगा कि हिंदू टेररिस्ट। असम में जो कर रहा है यूनाइटेड उल्फा, उनका मकसद है कि मुसलमान को कत्ल करना। कभी भी कोई कहता है कि हिंदू टेररिस्ट, ये मीडिया है। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मीडिया को इल्जाम लगा रहा हूं। वो कहेंगे उल्फा, एलटीटी, वो नहीं कहेंगे हिंदू टेररिस्ट। आपको पता है आईआरए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, सैकड़ों लोग को कत्ल करती है। वो एक क्रिश्चियन ग्रोह है, कैथोलिक, जो प्रोटेस्टेंट लोग आपस में ईसाई लोग झगड़ रहे हैं, टेररिज्म है। कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि वो कैथोलिक टेररिस्ट है, कहेंगे IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। मुसलमान अगर अब्दुल कत्ल करेगा तो बोलेंगे मुसलमान है, हिंदुस्तानी ने मुसलमान है। क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान अच्छे हैं। देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। मैं जानता हूं कि मुसलमानों में भी गलत लोग हैं, जिस तरीके से हिंदू मजहब में गलत लोग हैं, ईसाई मजहब में गलत है। लेकिन तादाद देखी जाएंगी तो तादाद, आप सर्वे करो, तादाद देखी जाएंगी, एक्चुअल नॉट सस्पेक्टेड। आप बोलते हैं मुसलमान को उठा ले गया, स्टैटिस्टिक देखो, जितने पुलिस मुसलमान को उठाते हैं
95%, 99% से ज्यादा छोड़ा जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि वो मासूम है। अरे आप अगर मुसलमान को पकड़ते 50% जिम्मेदार है तो खुश हम कहेंगे, उनको जेल में डालो, सजा दो। 80%, 99% जब छोड़े जाता है। पुलिस रिकॉर्ड देखो। मैं पुलिस को तकरीर करता हूँ। हिंदुस्तान में पुलिस मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए। बम्बई में, हैदराबाद में पुलिस अकेडमी है, नेशनल अकेडमी, मुझे तकरीर के लिए बुलाते। लंदन की पुलिस तकरीर के लिए बुलाती, सऊदी की पुलिस, ओमान की पुलिस। मैं डंके के चोट पे बात करता हूँ, मुझे किसका डर? स्टैटिस्टिक्स आप जाओ इंटरनेट के ऊपर चेक करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान अच्छे हैं। देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी। हर मजहब में गलत लोग हैं, लेकिन तादाद देखी जाएंगी तो तादाद। आप मुझे बोलिए, आप अगर पैलेस्टाइन का इश्यू देखेंगे, यहूदी लोग को हिटलर ने लात मारा जर्मनी से। पैलेस्टाइन में मुसलमानों ने बोला एहलन व सहलन, हमारे रिश्तेदार आ जाओ। वो घर में घुसते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। जब वो ऑब्जेक्शन लेते लोग उनको बोलते टेररिस्ट। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कोई अगर एक आदमी, आप देखते टूरिस्ट को, एक आदमी बेघर है, उसको घर में लाते, बोलते मेरे घर में रहो, कुछ दिन बाद आपको घर के बाहर निकालता है, आप अपने घर के बाहर कह रहे अरे इसने मेरा घर लिया, और लोग आपको टेररिस्ट कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? अरे हिटलर ने, जर्मनी ने यहूदी लोग को निकाला, पैलेस्टाइन में लोग कह रहे का मेरा घर वापस दो, लोग कहते हो टेररिस्ट है। किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? तो जब मैं कहता हूं कि 9/11 भी गलत है, लंदन बॉम्बिंग भी गलत है, बॉम्बे के ट्रेन बास गलत है, साथ साथ ये भी कहता हूं कि हजारों लोग का कत्ल जो गुजरात में वो भी गलत है, जो पैलेस्टाइन में कत्ल हो वो भी गलत है। आपको हिम्मत होना चाहिए कि नहीं? क्या आपने कहा कि गुजरात में जो कत्ल हुआ गलत है? तो बोलते ही ये गलत है। मैं तो सुना नहीं ना। आपके जैसे अच्छे हिंदू भी है, आपके जैसे अच्छे हिंदू भी है, और माशाल्लाह कई मुसलमान जो डंकी की चोट पे कहते हैं, कई लोग डरते हैं। हम तो हमारी दुकान पे, शॉप में कहीं कोई जॉब में रखते हैं तो पहले हिंदू के पहले मुसलमान रखते हैं, ईमानदार है। लेकिन कि भाई वो ईमानदार है, हमारी दुकान का कुछ नहीं होगा, उतना तो विश्वास है। माशाल्लाह ये बात है ना, जैसा माशाल्लाह मेरे कई हिंदू, मेरे कई इतना सारा पाक मुसलमान में है तो इतना डर से क्यों नहीं जाता है? मीडिया भाई साहब, मीडिया में टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन पे हम देखते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है। ये मीडिया का पूरा खेल है। जिस तरीके से अंग्रेज मीडिया ने कहा था भगत सिंह टेररिस्ट तो था नहीं, उस कुछ होंगे। और मीडिया क्या कहती है, मेरी एक तकरीर है कि मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन। मीडिया क्या कहती है कि कुछ चंद मुसलमान गलत है, उनको लेके पेश करती है जैसे आम मुसलमान गलत है, मुसलमान गलत काम करे, उसे लेके मीडिया पे ऐसा दिखाती है कि 100% मुसलमान गलत है। ये मीडिया का खेल है। तो हम लोग को, जिसे अल्लाह ने दिमाग दिया है, हमें मीडिया के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। हाँ, आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादत देता है, तकरीर की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है 2 चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पीस टीवी ने नहीं की, 2 चीज हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है किसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन
ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا، میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے تاکہ مجھے اجر ملے، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے۔ اس کے لیے مجھے یہ فکر نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، یوٹیوب پہ آپ کو دکھے گا ذاکر مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے، ذاکر نائک مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے۔ ابھی جو بھی ذاکر کو جانتا ہے اس نے زندگی چھوڑ دی کہ جوتے چوری کرے گا، لیکن جو لوگ خلاف ہے ہاں ذاکر چور ہے، جوتا چور ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں، آپ سمجھے نا، کیونکہ کہاوت ہے اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ تک پہنچے ہی نہیں۔ تو میرا انوبھو ہو گیا ہے، رادھن پور میں ہم آج صبح ہی بات کر رہے تھے تو کوئی مسلمان بھائی ایسا بول رہا تھا وہ ہمارا سمپردائے سے الگ ہے، ذاکر بھائی الگ ہے۔ الگ ہے، میں تو چلو سمی چلتے ہیں، عمران نے بلایا ہے تو بولے وہ ہمارا سمپردائے میں نہیں آتا۔ میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں۔ جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں صرف قرآن اور صحیح حدیث، کوئی بھی شخص چاہے مسلم ہو، کوئی بھی فرقے کا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اگر قرآن کی آیت پیش کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، صحیح حدیث پیش کرتا ہوں قبول کرتا ہوں۔ اگر دوسرا کچھ پیش کرتا ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا تو میں کہتا ہوں بھائی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح ہے تو میں مانتا ہوں، ورنہ میں نہیں مانتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کبھی عالم ہی نہیں کہتا ہوں، میں اسکالر بھی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن جو بھی کہتا ہوں قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں تو دوسرے لوگ کو ذرا حلق سے اترتا نہیں، حوالہ دیتا ہوں نا پھٹافٹ۔ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مدد ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس بہت علم ہے، بہت کم علم ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے ہنر دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ تو یہ چیز ہونے ہی والی ہے، اور اس کی مثال ہے کہ آج تاریخ میں سب سے پہلے انسان سے لے کے آج تک سب سے مشہور انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، غیر مسلمان کہتے ہیں، مائیکل آج کہتا ہے، تھامس کیلر کہتے ہیں، سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں کمپیئر میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں کیا ہوں؟ میرا تو کمپیریزن بھی نہیں ہے۔ ہمیں کام کرنا چاہیے، کب بھی کوئی اگر التجا آتی ہے میں دیکھتا ہوں بھائی اس کے لیے میرے میں کوئی ہدایت ہے کیا؟ نہیں ہدایت ہے تو میں بولتا ہوں میں غلط ہے، میں بدل جاتا ہوں، میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں، ہدایت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، جواب بھی نہیں دیتا ہوں، باقی لوگ ماشاءاللہ جواب دیتے رہتے۔ تو اسی لیے اسی طریقے سے میڈیا تو یہ میڈیا اگر اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے، ماشاءاللہ 6 سال پہلے ماشاءاللہ ایک چینل وجود میں آیا پیس ٹی وی، اور پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ پیس ٹی وی کی دیکھنے والی تعداد ہے 10 کروڑ دنیا بھر، ساری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں، ہندوستان میں، مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ 25% غیر مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اس کے 2.5 سال بعد وجود میں آیا پیس ٹی وی اردو، اور ماشاءاللہ ابھی 11 مہینے پہلے وجود میں آیا پیس ٹی وی بنگلہ۔ ارادہ ہے اللہ قبول کرے کہ دنیا کے کم از کم 10 اہم مذہبی زبانوں میں اس کو قائم کرے، اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ سینکڑوں غیر مسلم، ہزاروں لاکھوں جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی بھی میں غیر مسلم دکان میں جاؤں گا، ارے ڈاکٹر صاحب، ارے مفت میں لے لو، جاتا ہوں کم، یہاں کدھر باہر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ غیر مسلمان جب میری تقریر دیکھتے ہیں تو کبھی بھی میرے دشمن نہیں بند ہو سکتا ہے، 1000 میں سے ایک بنے، 1000 میں سے وہی لوگ جس کی دکان بند ہو رہی ہے۔ تو کچھ غیر مسلم کی دکان بند ہوتی نا، ارے اتنا فائدہ ہو رہا، اب یہ تقریر کر کے صحیح ہندوازم لوگ جاننے لگے تو میں دکان بند ہو جائیں گی، صحیح عیسائی جاننے لگے دکان۔ میں کھلے طور پہ کہتا ہوں بھائی آؤ اسٹیج کے اوپر آؤ، ہم دیکھیں گے، ہم اس موضوع کے اوپر ذکر کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، اگر غلط ہے تو ہم غلط مان لیں، اوپن کویشچن اینڈ سیشن، ہم پلانٹ نہیں کرتے، ہم چٹی میں نہیں مانتے، کھلا پوچھو، کیونکہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے، دین الحق ہے۔ تو میں یہ میری التجا آپ سے بھائی صاحب کہ میڈیا کے ذریعے بہکنا نہیں چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے تھوڑے لوگ ہوں گے جو مسلمان جو غلط ہوں گے، میڈیا سے لے کے پیش کرتی ہے کہ اکثر مسلمان ایسے، ہمیں میڈیا سے بھڑکنا، اس کے باوجود آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، امریکہ میں، یورپ میں، ساری دنیا میں۔ Non-Muslims ask that if there is Allah everywhere, then why do that means Muslim people go to mosque? بہن مسلم بہن تھی، پہلے غیر مسلمانوں کو سوال ختم کرنے دیجئے، لیکن پہلا سوال تو ایسے جواب دوں گا کہ بہن کا سوال تھا
Do you want me to give in English or Urdu? गैर मुस्लिम No, do you want me to give the answer in English or Urdu? Sister? उर्दू मैं सोचा कि अंग्रेजी अभी मैं कुछ चंद मिनटों अंग्रेजी में बात कर दूं, खुशी लगा मुझे, लेकिन बहन ने कहा ना उर्दू में दो तो उर्दू में दूंगा, कि उर्दू हिंदी जबान पे मुझे महारत नहीं है। बहन ने पूछा कि जब खुदा अल्लाह सब जगह है तो मुसलमान मस्जिद में क्यों नमाज पढ़ने जाते? पहला चीज, कुरान मजीद में किधर भी नहीं लिखा है कि अल्लाह सब जगह, अल्लाह ताला की कुव्वत पावर सब जगह है। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अल्लाह सब जगह, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह का पावर सब जगह। जहां तक के सवाल के मस्जिद में क्यों जाते, मस्जिद में जाते क्योंकि मस्जिद इबादत की जगह है, उसका मतलब नहीं खुदा अंदर है, वो इबादत की जगह है। क्योंकि हम मुसलमान मानते हैं कि जब भी नमाज पढ़ो जमात में पढ़ना बेहतर है, 25 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो कुछ जगह ऐसे बनाई जाते हैं जिससे मुसलमान जाने के यहाँ जमात होंगी। इस जगह को कहते हैं मस्जिद। मस्जिद मतलब सजदे की जगह, मतलब नमाज पढ़ने की जगह। अगर ऐसा जगह कायम नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि नमाज किधर एक होके पढ़ रहे हैं? तो मस्जिद में पता है हमें जमात होती है, फिर वहाँ आज़ान होती है, आज़ान से ये पता चलता है कि नमाज का टाइम हो गया और हम नमाज पढ़ने जाते हैं। तो मस्जिद मतलब सजदे की जगह। ऐसी जगह कायम की जाती है मुख्तलिफ जगह पे ताकि लोग को पता चले कि यहाँ जमात बन सकती है, क्योंकि जमात में नमाज पढ़ने का 25 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब है। इसीलिए हम जमात में पढ़ना चाहते हैं। जमात में बाहर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर मस्जिद होने की वजह से पता चलता है कि ये वो जगह है जहाँ जमात कायम होती है, 5 टाइम होती है और वक्त मुकर्रर किया जाता है। तो इसीलिए मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं जमात में पढ़ने के लिए। क्यों? माइक नंबर 7 में गैर मुस्लिम खातून तो सवाल कर सकते। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को समझ में आ गया कि वाकई इस्लाम शांति का मजहब, इसलिए खामोश है, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। गैर मुस्लिम खातून, लेकिन एक और सवाल है। नहीं, मैं माइक नंबर 1 में देखता हूँ। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हूँ तो वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि इशारा करें। मुस्लिम भाई है, अपने गैर मुस्लिम भाई का फोन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मैं भारत पेट्स में वर्क करता हूँ। वहाँ पे हमारे उस टेरिटरी कोऑर्डिनेटर मेरी काफी बात भी, उनका मेन सवाल है कि इस्लाम पे विटनेस नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आकर बोला कि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह ताला ने ना कभी किसी सहाबा को बताया कि ये मेरा रसूल है, इसकी इबादत करो और इसकी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करो। और इसका आंसर कुरान और हदीस और साइंस से नहीं, क्योंकि कुरान से इसलिए नहीं क्योंकि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी। इसके लिए इसके दीगर कोई भी चीज से अगर जो आंसर मिलता हो वो बेटर है। भाई साहब ने कहा कि कोई भी विटनेस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, कोई भी साहबा ने विटनेस नहीं दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़े विटनेस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद विटनेस है। जिस तरीके से मैंने अभी आधे घंटे पहले साबित किया कि खुदा अल्लाह का कलाम है, ठीक है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किधर नहीं था? अगर साबित कर लिया कि खुदा का कलाम है, अल्लाह खुद शहादा दे रहे हैं, खुद शहादा दे रहे हैं सूरह फतह में, सूरह नंबर 48 आयत नंबर 29 में 29 में मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। नहीं तो मेन तो अल्लाह जब शहादत दे रहे, आज अगर किसी को जाना है 1400 साल पहले, बहुत से साहबा ने शहादत दी, एक ने, सैकड़ों, हजारों साहबा ने शहादत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। लेकिन आज हम 1400 साल पहले टाइम में नहीं जा सकते। तो आज अगर कोई एडुकेटेड आदमी आता है, मैं वो साहबा ने दिया, मुझे क्या पता है, तो मैं पहले साबित करूंगा उन्हें कुरान, साइंस के जरिए अल्लाह का कलाम। जब वो मान लेगा ये कुरान 100% सही है, तो मैं कहूंगा कि इस कुरान में लिखेला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है। कुरान को बाजू रखने का तो बाजू रखे, मैं वेद से साबित करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मैं बाइबल से साबित करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मैं बुद्ध मजहब से साबित करूंगा। आप जो कह रहे कोई साहबा ने नहीं कहा, हजारों लाखों साहबा ने कहा। लेकिन आज अगर मैं वक्त में पीछे जाऊंगा तो गैर मुस्लिम को साबित करना मुश्किल है। कौन कहता है साहबा ने शहादत दे? अरे कलमा पढ़ने के लिए शहादत देने पड़ते, आज भी लोग शहादत दे रहे, हिंदू लोग शहादत दे के मुसलमान बन रहे। तो ये कहना कि किसी ने शहादत नहीं दिया बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन शहादत के अलावा अल्लाह ने खुद शहादत दिया है, और अल्लाह ने दिगर मजहबी किताबों में वो मजहब की किताब बदलने के बावजूद, ये जितनी मजहबी किताब है, बाइबल जो ओरिजिनल इंजील थी, वेद, जितनी भी मजहबी किताब है, बदलने के बावजूद दो चीज अब तक कायम है। नंबर 1 तौहीद,
نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی جب اللہ نے مکمل رکھا, باقی چیز کی تبدیلی ہو چکی ہے, کچھ چیز تبدیل ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ چیز ہے, کچھ چیز نہیں ہے, لیکن یہ 2 چیز ہر اہم مذہبی کتاب آپ اٹھاؤ, اس میں لازم ہے کیا ملنا کہ خدا ایک ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے, بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان کو کہو میری تقریر دیکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں. جی مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ غیر مسلم بھائی نہیں, یہ مسلمان بھائی ہے. نہیں. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ وی آئی پی سیکشن میں مائک نمبر 4 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں؟ ہاں جی سوال کیجیے. میرا نام ارون ہے اور ہندو ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ہے؟ ہاں. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے خدا کے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی اسلام کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ, کوئی بھی دھمکی دے رہا ہے, کوئی بھی مالو دباؤ, کوئی بھی معاشی دباؤ, کہ آپ دل سے قبول کرنا چاہتے پورے ہوش و حواس میں؟ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. میں شہادت دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بنے. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ سفلتا دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا اس پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور آپ کے خاندان کو ہدایت دے اور آپ اس دین کو اور پھیلائے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب مائک نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 5 میں کوئی نہیں ہے. ہم اب خاتون کے شعبے میں لیڈیز کے سیکشن میں جاتے ہیں. کوئی اگر خاتون ہوں, غیر مسلم بہن ہوں, وہ سوال کر سکتی. بہت اچھا موقع ہے, بہت اچھا چانس ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. مسلم ہے. نہیں اب ہم دیکھتے ہیں پھر ہمارے اگر مہمان بھائی لوگ ہوں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. مائک نمبر 7 میں اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو سوال کر سکتی ہیں. غیر مسلم عورت ہے ہی نہیں. جی مائک نمبر 1 میں 2. نہیں, یہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے کسی بھی مائک پہ نہیں ہے کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن. جی 4 پہ ہے. ہاں جی وی آئی پی سیکشن میں مائک نمبر 4 میں غیر مسلم بھائی سوال کیجیے. ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کیا آیت یاد آ رہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ دیکھتے ہیں تعداد میں گرو اور گرو اسلام قبول کر رہے ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ گجرات میں. ماشاءاللہ بھائی صاحب, آپ مانتے کہ خدا ہے؟ آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی بھی آپ کو فورس کر رہا ہے؟ آپ اپنے دل سے قبول کر رہے, ہوش و حواس میں قبول کر رہے؟ آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے, معاشی دباؤ یا کوئی بھی کوئی دھمکی دے رہا ہے, آپ دل سے قبول کر رہے؟ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا دے.